ناظرین السلام علیکم، میں ہوں موغی سلیم۔ ناظرین، اینکر عمران ریاض صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو شہباز شریف کے داماد ہیں علی عمران، وہ نصرت شہباز کے نام پر کمیٹیاں لے کر کھا کر بھاگ گئے اور وہ اتنے لو لیول کے فراڈی ہیں کہ یہ تو اپنے خاندان میں ہی کرپشن کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے امیر عباس کے پروگرام جو بول نیوز پر ہوتا ہے وہاں پر بہت سارے انکشافات کیے ہیں، بڑی اہم ترین خبریں دی ہیں، اور یہ 30-40 منٹ کا پروگرام تھا۔ میں آپ کو 8 سے 10 منٹ میں بتا دوں گا کہ کیا کیا چیزیں اس میں ڈسکس کی گئی۔ اس کے علاوہ اور مقبول جان صاحب نے بتایا کہ کوئٹہ میں اپوزیشن کیوں جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ اس کے اوپر صدیق جان صاحب نے بھی بہت اچھی اور زبردست طریقے سے بات کی ہے، بڑے جو ہے اتھینٹک آرگومنٹس دیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے 92 نیوز کے مقابل پروگرام میں ہارون رشید صاحب نے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے نواز شریف کی جو غداری ہے، نواز شریف نے جو پاکستان کی فوج کی تنخواہیں روکنے کے لیے ایک ہتھ کنڈا استعمال کرنے کی کوشش کی، جو کامیاب تو خیر نہیں ہو سکا، لیکن ان تمام پروگرامز میں جو اہم ترین باتیں ڈسکس کی گئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ رکھتا ہوں۔ پہلے ہم اینکر عمران ریاض کے جو ہیں ان کے دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں۔ پہلے شروع کرتے ہیں کہ علی عمران کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک تو سلمان شہباز جو ہے وہ تو شکل سے فراڈیا لگتا ہے، اور وہ دیکھو تو واقعی وہ اس کے چہرے سے بندہ تاثر لے لیتا ہے کہ یار یہ فراڈیا ہے اور یہ فراڈ کرتا ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ شریف خاندان اتنا کرپٹ ہے، انہوں نے جو علی عمران ان کے داماد ہیں انہوں نے نصرت شہباز کے نام پر کمیٹی ڈالی اور وہ کمیٹی کھا کر فرار ہو گئے اور وہ کسی کو پیسے ہی نہیں دیے، یعنی کہ یہ اپنے خاندان کو ہی نہیں بخشتے اور اپنے خاندان میں لوٹ مار کا بازار گرم کیے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ باقی لوگوں کو پھر تو نہیں چھوڑیں گے، ظاہری بات ہے جب یہ اپنے خاندان کے اندر یہ کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے زور لگانے پر فضل الرحمان کو پی ڈی ایم کا سربراہ بنایا گیا ہے، اور مسلم لیگ نون چاہتی تھی کہ یہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں یہ پی ڈی ایم کے سربراہ بنے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان نے امریکہ کو خود ڈرون حملوں کی اجازت دی ہوئی تھی، اور یہ ابھی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں پاکستان میں بیرونی ایجنڈوں پر کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ خود امریکہ کو ڈرون کی اجازت دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مشرف کے ساتھ بھی رہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے، نون لیگ کے ساتھ بھی رہے، لیکن عمران خان نے دل بڑا نہیں کیا، تو یہ عمران خان کو بھی کی خدمت کرتے، لیکن عمران خان صاحب نے ان کی خدمت دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے پروگرام میں جو اپنے تجزیہ دیتے انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو ہیں وہ ہمیشہ بزنس کرتا ہے، اور یہ انہوں نے ہمیشہ بزنس کے طرز پر جو ہے سودا کیا ہے، کبھی ملک کی مفاد کے لیے انہوں نے کبھی سودا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب انہیں فائدہ ہو رہا ہو تو یہ فوج کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں اور جتنی معافی مانگنی ہو اس سے زیادہ معافی مانگتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی جو نواز شریف ہیں وہ محمد سلمان کے کہنے پر وہ ہیں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں پروپیگنڈا، کیونکہ محمد سلمان نے اب کہا ہے کہ میں نے آپ کو پاکستان سے نکالا تھا، اب ہماری خدمت کرو۔ اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ پاکستان ایک الگ الائنس میں شامل ہونا چاہتا ہے، یعنی کہ یہ آپ دیکھیں ترکی ہے، ملیشیا ہے، چائنا ہے، ایران ہے، اس طرح سے اور ممالک جو ہیں پاکستان اپنا ایک مضبوط لابی بنانا چاہتا ہے، تو وہ جو ہے محمد بن سلمان جو سعودی عرب ہے وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے کوئی اور الائنس بنائے، ہم سے نکل کر جائے، تو اس لیے وہ نواز شریف کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں مدارس کے بچوں کے علاوہ صرف ایک جلسہ کر کے دکھائیں، یہ مدارس کے بچوں کو استعمال کرتے ہیں، اگر یہ اس کے علاوہ کوئی بندے لے کر آئیں تو پھر مانیں کہ واقعی ان کی عوام میں پاپولیرٹی ہے، لیکن یہ مدارس کے بچے جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اوریا مقبول جان صاحب نے بلوچستان میں جو جلسہ اپوزیشن نے پہلا رکھا ہے اس کے حوالے سے بتایا کہ بلوچستان میں انہوں نے کہا کہ قبائلی سسٹم ہے، وہاں پر جو بندے شندے لانے ہیں وہ بڑا آسان کام ہے، ایک جو سربراہ ہے قبائل کا وہ اشارہ کرتا ہے اور سارے قبائل کے عوام جو ہیں وہ چل پڑتے ہیں، تو اس لیے یہ آسان ہے اور ان کو اجازت بھی مل گیا۔ پھر وہاں پر انہوں نے کہا کہ بولنے کی بھی ذرا آزادی ہے، ذرا آسانی سے وہ بول سکتے ہیں، لیکن انہوں نے بڑی اہم ترین وجہ بتائی۔ انہوں نے کہا کہ کوئٹہ میں ملکی اداروں کے خلاف جو ہے وہ زبان استعمال کی جائے گی یا کرائی جائے گی فضل الرحمان صاحب سے یا محمود خان اچکزئی سے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ محمود خان اچکزئی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہیں وہ پاکستان کے اداروں کے خلاف بولتے رہے ہیں، تو وہاں پر سخت ترین میسج دیا جائے گا اداروں کو بلیک میل کرنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کرو۔ لیکن اس کے اوپر جو ہے صدیق جان صاحب نے جو کہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے جو ہے اداروں پر دباؤ ڈالیں گے، وہاں پر جا کر جو اداروں کے خلاف بات کریں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہیں گے کہ ہم جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں بلوچستان میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں صدیق جان صاحب نے کہا کہ وہاں پہ بہت زیادہ فنڈنگ ہو رہی ہے،
اور صحیح بات ہے وہاں پر بہت زیادہ فنڈنگ ہوتی ہے, وہاں پر بھارتی انفلوئنس تو ہے ہی ہے, ظاہری بات ہے. آپ دیکھیں کہ را کا ایجنٹ جو ہے کلبھوشن وہاں سے نکلا, اور یہ تمام پارٹیاں اس کا نام لینے سے کتراتی ہیں. تو وہاں پر پاکستان کے اداروں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ ہم علیحدگی پسند تنظیموں کو ہوا دے رہے ہیں, ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کرو. لیکن یہ صدیق جان صاحب کا کہنا ہے کہ ان کا بھی منجن جو ہے یہ فی الحال جو ہے بکنے والا نہیں ہے, اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ منجن اب بک نہیں سکتا, کیونکہ جس طرح سے یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں, عوام اب ان کی باتوں کو سنجیدہ بالکل ہی نہیں لے رہی. اس کے بعد ہارون رشید صاحب نے اپنے پروگرام میں اہم ترین انکشافات کی ہیں. پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جو ایٹم بم ہے وہ 1983 میں ضیاء الحق کے دور میں مکمل ہو چکا تھا. انہوں نے کہا کہ صرف میزائل ٹیسٹ وغیرہ رہ چکے تھے. باقی جب 1990 میں نواز شریف آئے, جب وزیر اعظم بنے, تو ایٹمی پروگرام کے لیے انہوں نے پیسوں میں تاخیر کرنا شروع کر دی. جب تک معاملہ انہوں نے کہا کہ غلام اسحاق خان کے پاس تھا, وہ پہلے چیک دیتے تھے پھر بعد میں کوئی کام کرتے تھے. اور غلام اسحاق صاحب ہمیشہ ان میٹنگز میں جاتے تھے, اور وہ جب انہیں بریفنگ دی جاتی تھی تو انہوں نے کہا کہ ان سے جب کوئی بندہ بریفنگ دے رہا تو کہتے تھے یا پہلے تو آپ نے یہ بات کی تھی. یعنی کہ وہ جینیس آدمی تھے, وہ سمجھتے تھے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو, بڑا انہوں نے کام کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو نواز شریف ہے, ایک وقت ایسا آیا کہ اس ایٹمی پروگرام کو جو ہے روکنے کے لیے یا پاکستان کی فوج کو, پاکستان اداروں کو کمزور کرنے کے لیے کیا کیا اس نے, انہوں نے ساگ ڈار کے ساتھ مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ کیا یہ پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں, پاکستان کی جو آرمی ہے, ان کی جو ہے تنخواہیں روک نہ لی جائیں. پھر انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو آج تک ایٹم بم اور میزائل دکھایا ہی نہیں گیا. انہوں نے کہا کہ یہ نواز شریف جو ہیں یہ ایٹم بم کا کریڈٹ لیتے ہیں, پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ 1983 میں ایٹم بم بن چکا تھا, اور نواز شریف کے کام چیک کریں کہ یہ اس ایٹم بم کو بھی روکنے کے لیے تنخواہیں روکنے کے چکروں میں تھا, اور یہ آ کے کریڈٹ لیتے ہیں کہ جو ٹام ہاک میزائل ہیں وہ ہم نے بنائے ہیں, یہ کیا ہے وہ کیا ہے. تو یہ ان کا کردار ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور خبر شیئر کی, انہوں نے کہا کچھ قانونی نکات سامنے آئے ہیں کہ شہباز شریف رہا ہو جائیں گے, جبکہ مریم نواز جو ہیں وہ گرفتار ہو سکتی ہیں. یہ ہارون رشید صاحب نے اپنے پروگرام میں بتایا. پھر انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو ہے اس ٹائم بچہ سا تھا, تو چودھری ظہور الہی کے پاس الیکشن کمپین کے سلسلے میں حاضر ہوا, اور وہاں پر اس کو چوری شدہ حسین لے کر کے کہا کہ وہ شریف خاندان کا منڈا آیا ہے, تو وہ کچھ پیسے بھی چندہ کے طور پر لے کر آیا ہے. تو ظہور الہی صاحب نے کہا کہ مہربانی کرو, ہم پیسے لینے والے نہیں ہیں, ہم پیسے دینے والے ہیں. تو آپ ان کے بزنس کرنے کا مائنڈ دیکھیں کہ شروع سے یہ بزنس پسند تھا, یہ پیسے لینا دینا یہ سب کچھ یہ نواز شریف کی رگ رگ گھٹی میں یہ شامل ہو چکا تھا. تو وہاں پہ جا کر چودھری ظہور الہی کو بھی پیسے دینے کے چکروں میں تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی جا, ہم پیسے نہیں لیتے, ہم پیسے بلکہ دیتے ہیں. اس کے بعد ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب بھی اس پروگرام میں جو بیٹھے تھے, تو انہوں نے بڑا زبردست قسم کا ایک پوائنٹ اٹھایا, وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں جو بھارتی ملٹری اتاشی سے, یہ کس کے لیے پیغام ہے. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے پیغام تھا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے کہ یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور یہ انہوں نے ملاقاتیں اس لیے کی ہیں کہ وہ ان کو جو ہے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتا سکے کہ میرے بھی بھارت کے ساتھ رابطے ہیں, اور میں نے پاکستان کے راز جو ہیں وہ اگل دینے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, نواز شریف کے پاس کوئی راز نہیں ہے, یہ صرف ڈرامے بازی کر رہے ہیں, اصل راز جو ہیں وہ تو نواز شریف کو پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ ایسے ہی ہے, میں اس چیز کو بڑا میں نے دیکھا کہ جیسے کہ ان کو ایٹم بم تک نہیں دکھایا گیا, تو پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ نواز شریف کے ہاتھ میں جو اہم ترین جو راز ہیں وہ کبھی بھی نہیں لگنے دیں گے, نہ ان کے پاس ہیں نواز شریف کے پاس. یہ جو عام لوگوں تک پہنچے ہوئے ہیں بس یہ وہی جو ہے بتا سکتا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اداروں نے بھی جو ہے شہزاد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ اداروں کو بھی پتہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, صرف یہ بلیک میلنگ کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو بولنے دینا چاہیے تاکہ یہ مزید ایکسپوز ہو, کیونکہ یہ اگر تھوڑے بہت راز ہیں بھی سی, یہ پاکستان کی فوج کے نہیں ہیں, پاکستان کے جو ہے کسی ISI کے چیف کے نہیں ہیں, یہ پاکستان کی ریاست کے ہیں. تو یہ پاکستان کے ساتھ غداری کر رہا ہے. بہرحال یہ انہوں نے بڑا اہم ترین نقطہ اٹھایا. پھر ایک پروگرام میں صابر شاکر صاحب تھے, انہوں نے سوال یہ ہے ہمارے میمن کے پروگرام میں انہوں نے بڑے اہم ترین پوائنٹس اٹھائے ہیں. انہوں نے کہا کہ 2018 میں پیپلز پارٹی, یہ فضل الرحمان کی جو سربراہی ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں میں, کہ فضل الرحمان کو 2018 میں پیپلز پارٹی نے صدر ہی نہیں بنے دیا, کیونکہ الگ ووٹ دیا. اعتزاز سر نے کھل کر مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ فضل الرحمان صدر نہیں بن سکتے, یعنی کہ کوئی مذہبی لیڈر جو ہے ہم اس کو ووٹ نہیں دے سکتے. تو ان کے اختلافات جو ہیں پیپل پارٹی کے اور فضل الرحمان کے, نون لیگ کے, یہ شروع سے ہی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس وقت
یہ جو ہے اسمبلی ٹھیک تھی جب یہ صدر لڑ رہا تھا، لیکن جب یہ اس معاملے میں آئے ہیں تو اب ان کو اسمبلی بھی غلط لگ رہی ہے۔ اس وقت جب یہ صدر کے الیکشن لڑ رہے تھے اسمبلی بھی بالکل صحیح تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی سینٹ کا الیکشن لڑنا چاہتی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف سسٹم لپیٹنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کہیں نہیں جا رہی، یہ سینٹ کا الیکشن بھی لڑنا چاہتی ہے، یہ استعفے بھی نہیں دینا چاہتی اور اس نظام کو ڈی ریل بھی نہیں ہونا دینا چاہتی، لیکن فضل الرحمان اور نواز شریف جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس سارے سینیریو سے باہر نکل چکے ہیں، وہ اس پورے سسٹم سے باہر ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ سسٹم کو لپیٹنے کی بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ابھی بھی رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن فضل الرحمان اور نواز شریف کا جو رابطہ ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ یہ سر 3-4 پروگرام تھے اور یہ 90 سے 120 منٹ کے بنتے ہیں۔ میں نے میکسیمم آپ کو کوشش کی کہ 10 سے 12 منٹ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کیا کیا خبریں اہم، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ٹاک شوز دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر زیادہ تر جو ہے باتیں اکثر تو بس ٹائم ضائع والی ہوتی ہیں، لیکن جو مین کام کی باتیں ہوتی ہیں وہ بہت کم پروگرامز میں بتائی جاتی ہیں، باقی تو آپس میں کیچڑ اٹھا کر لوگ نکل جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔